السلام علیکم دوستو، امید کے تمام دوست ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو آج بڑے ہی عرصے کے بعد ہم نے یہ ولاگ بنانے جا رہے ہیں جو کہ اسپیشلی مڈل کلاس جو ہمارا طبقہ ہے اس کے حوالے سے ہے۔ دراصل یہ مڈل کلاس طبقہ کیسے پلا اور بڑا ہوا اور کیسے اس نے ہندوستان، انڈیا اور بعد میں انڈیا پاکستان کی سیاست پر اپنے اثر ڈالے۔ دوستو دراصل یہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے، حمزہ علوی نے اس کو اپنی کتاب میں دی سیلریسٹ کلاس بھی ڈکلیئر کیا ہے۔ وہ طبقہ جو کہ اس دور کے حوالے سے پریولیج طبقہ تھا، جو کہ برطانیہ کے سرکار میں سروسز دیتا تھا اور اس کے بدلے سیلری لیتا تھا، اور ان طبقات کے جو اس دور کے حوالے سے مقاصد تھے، ان مقاصد کو ڈکلیئر کیا ہے بہت ہی اچھی طرح اور وضاحت کے ساتھ ایک تاریخی پس منظر میں۔ تو دوستو دراصل اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ تھے، جیسے کہ کشمیری برہمن تھے، دہلی کے مسلمز تھے اور سندھ کے عامل تھے، اور جو پنجاب کی بہت سی قومیں تھیں، بنگال کی بہت سی قومیں تھیں، جن کو یہ پریولیج حاصل تھا، جو کہ مغلوں کے درباروں میں سرو کیا کرتے تھے، اور ڈفرینٹ اسٹیٹس اور ان میں دیوان وغیرہ، یہ جو ان کا ہیرارکی بیوروکریٹ سسٹم تھا، اس میں وہ سرو کیا کرتے تھے۔ مگر باقاعدہ یہ مڈل کلاس طبقہ علاقہ تو بہت ہی کم ایریا ہو گیا، بلکہ پورے ملک میں انفلوئنس اور ان کا امپیکٹ جو بڑھا وہ برٹن کراؤن کے دور میں بڑھا، جبکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانیہ نے اپنا پورا تسلط ہندوستان پر قائم کیا اور ایک اسپیسیفکلی انہوں نے وائسرائے مقرر کیا، جو کہ یہاں پر کراؤن کے احکامات نافذ کرتا تھا، اور انڈیا کے سارے ایڈمنسٹریٹو سسٹمز اور بقایا جات جو بھی انہوں نے ڈفرینٹ ایکٹس کے تحت انڈیا کے عوام کو حقوق دے رکھے تھے، ان کو وہ انشور کرتا تھا اس خطے میں۔ تو دراصل یہ 1833 میں جب کہ پہلا ایکٹ وہاں پر برطانیہ کی پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کیا، جو کہ انڈین ایکٹ 1833 کے نام سے مشہور ہے، اور چارٹر آف 1833 کے نام سے بھی اس کو وہ پہچانا جاتا ہے۔ تو دراصل اس میں فرسٹ ٹائم انڈین جو کہ وہی دا انڈین سبجیکٹس، تو برطانیہ نے ہمارے لوگوں کے لیے دروازے کھولے ڈفرینٹ سروسز میں۔ اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، تو ایسٹ انڈیا کمپنی میں ڈفرینٹ لوگ جو ہے نا وہ اس دور کے جو فورس بنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے، اس میں سرو کرتے تھے، کلرکس بنے اور ڈفرینٹ فیلڈس میں انہوں نے سرو کیا۔ تو یہ طبقہ آگے جا کر جب پلا بڑھا اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ڈفرینٹ لاز آتے گئے، 1861 کا ایک ایکٹ آیا، اور اس کے بعد 1892 کا ایکٹ آیا، اور اس کے بعد 99 کا ایکٹ آیا۔ تو اس میں ان کے حقوق بڑھتے گئے، اور اسی طرح لیجسلیشن کے لیے بھی ان کو سلیکٹ کیا گیا۔ اس کے بعد ڈفرینٹ